مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مشرقی لندن سے لیبر پارٹی کے کونسلر قیصر عباس نے کرونا کے خلاف برسر پیکار طبی عملے میں کھانا تقسیم کیا۔ ریپڈ رسپانس، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اس خیر خواہی پر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ جذبہ ہو تو خدمت کے لیے کسی تنظیم کی نہیں درد دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشرقی لندن میں کونسلر قیصر عباس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہماری اس کاوش کا مقصد ان لوگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ مارچ کے شروع سے ہی یہاں پہ جو ہمارا ہاسپٹل کا عملہ ہے، پولیس آفیسرز ہیں، صفائی کا عملہ ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر کھانے تقسیم کر رہے ہیں، دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے جو ریپڈ ریسپانس یونٹ ہے جس کے اندر نرسز اور دوسرا پیرامیڈک سٹاف ہے، ان کو ہم نے آج جو کھانا ہے وہ تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہماری جان بچانے کے لیے اس کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر نرس الین اینونووا نے کھانا وصول کرتے ہوئے کہا کہ ہم کونسلر عباس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل وقت میں یاد رکھا۔ Thank you very much from the bottom of my heart to Councillor Abbas for your great generosity today for delivering all the food for all the frontliners. On behalf of East Ham Care Centre, your support help means a lot to all the NHS staff. کونسلر قیصر عباس مارچ کے شروع ہی سے ہاسپٹل کے عملے، مقامی پولیس کے اہلکاروں، صفائی کے عملے اور ضرورت مند افراد کو کھانا اور رضاکاروں کو 300 سے زائد فیس ماسک فراہم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کونسلر عباس نے سر کے بال منڈوا کر 4000 پاؤنڈ سے زائد رقم رفاہی اداروں اور ضرورت مندوں کے لیے جمع کی اور ایک مہینے کے کونسلر الاؤنس کا 25% مختلف فلاحی سرگرمیوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کی مشکل گھڑی میں لوگوں کے روحانی سکون کے لیے مختلف مذاہب کے 12 رہنماؤں سے دعائیہ ویڈیوز بنوائیں جو مختلف مذاہب کے لوگوں نے بہت پسند کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ممالک کے معروف گلوکاروں سے بھی 10 سے زائد مختلف زبانوں میں گانے ریکارڈ کروا کر لوگوں کو تفریح کا موقع بھی فراہم کیا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ برٹش پارلیمنٹ کے ممبر چودھری انس سرور کا کہنا ہے کہ تکلیف کی اس گھڑی میں NHS اسپتال کا اسٹاف، ڈاکٹرز اور نرسز جس بہادری سے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ As some of the issues that I continue to campaign on, firstly, a recognition that today is International Workers' Day, and we pay tribute rightly to all those workers that have lost their lives over the years, but a particularly poignant time as we think about all those health and social care workers who have lost their lives trying to save lives in response to the coronavirus outbreak. We owe them a huge debt of gratitude, and our thoughts are with all their family. But actually, the best way we can pay tribute to them is by making sure that we do not go back to business as usual once this crisis is over. We've got to make sure that we properly resource, properly support, properly pay and properly fund our public services and those that work for them forevermore as we come through this crisis. Other issues that have been raised around our exit strategy from lockdown, I think that has to be a phased approach and it has to be done in a grown-up manner that keeps a clear, consistent messaging. Still issues being raised about PPE for frontline NHS staff, particularly social care staff, and also other frontline workers. That message of there's enough resource and enough capacity that the government is saying is not translating into the reality on the ground for far too many workers, and we've got to make sure we have adequate supply on the front line. We also still have a number of people getting in touch about business support packages. I think that needs to be much quicker in terms of how that is applied and how quick people can get access to that support. I still have too many employees sharing concerns about not adequate social distancing in their workplaces. We've got to continue to monitor and press on that for responsible employers to make sure everyone is getting fairness. Lots of people needing support around the shielding mechanism, not getting access to adequate supplies. If you are meant to be shielded and you aren't getting the support you need, please do get in touch and I'm happy to make representations on your behalf. If you're not in the shielding category but still require assistance, then please do get in touch. We have set up Viral Kindness Scotland, which you can contact on 0800 054 2282 and we can get support to you on the front line. But most important of all, please take care of yourself. روسی وزیر اعظم میخائیل میشوستین
कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनकी जगह नायब वज़ीर आज़म आंद्रे बिलोसोव को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मॉस्को से शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टिन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है और अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। वो अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से भी आर्जी तौर पर दस्तबरदार हो गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वज़ीर आज़म आंद्रे बिलोसोव को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मिखाइल मिशोस्टिन के साथ वीडियो कॉल में सदर पुतिन ने कहा कि इनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। रूसी वज़ीर आज़म के प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया, गुज़श्ता चंद हफ्तों में मिखाइल मिशोस्टिन के साथ करने वाले हर शख्स को करंटीना किया जाएगा और इनको कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अमरीका में कोरोना वायरस के बाइस हलाकतों में एक बार फिर तेज़ी आ गई है और अमरीका की 50 रियासतों में वबा के मुतासरीन की तादाद 10,88,500 तक जा पहुंची है, जबकि अमरीका में इस वबाई मरज़ के हाथों मजमूई तौर पर 63,535 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक अमरीका में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 10,88,500 तक पहुंच गई है और वबा के हाथों 63,535 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। न्यूयॉर्क में 23,780 अफराद जान बहक हो गए। न्यू जर्सी में 7,228, मिशिगन में 3,769, मैसाचुसेट्स में 3,562, इलिनॉइस में 2,355, केंटकीकट में 2,257, पेंसिल्वेनिया में 2,450, लुइसियाना में 2,355, कैलिफोर्निया में 1,956 और फ्लोरिडा में 1,268, जॉर्जिया में 1,124, मैरीलैंड में 1,140, रियासत इंडियाना में 1,114 अफराद लुक़माए अजल बन चुके हैं। दीगर रियासतों में ओहायो में 975 अफराद, वाशिंगटन में 801 अफराद, कोलोराडो में 766, टेक्सास में 749 अफराद, वर्जीनिया में 552, विस्कॉन्सिन में 316, मिनेसोटा में 343, मिसौरी में 339, एरिजोना में 320, नॉर्थ कैरोलिना में 397, वाशिंगटन डीसी में 224 अफराद जान बहक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक दूसरी तरफ अमरीका में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,50,765 हो चुकी है। फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से वीडियो लिंक के ज़रिए एक नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें कोरोना वायरस से पैदा शुदा हालात और कम्युनिटी के दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने वहां मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से वीडियो लिंक के जरिए नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल और कम्युनिटी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मोइनुल हक का कहना था कि पाकिस्तानी सफारत खाना मुश्किल की इस घड़ी में फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कम्युनिटी के मसाइल बारे मुख्तलिफ सवालात किए और इनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश की। सहाफ़ियों का कहना था कि जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में PIA खसूसी परवाज़ों का एहतमाम कर रही है, फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान भी इस तरह फ्लाइट का फौरी बंदोबस्त किया जाए, जिस पर सफीर मोइनुल हक ने कहा कि वो इस मामले पर PIA इंतजामिया से राब्ते में हैं और जल्द ही इन फ्लाइट्स का आगाज कर दिया जाएगा। सहाफ़ियों ने कम्युनिटी के मुतालबात को सामने रखते हुए कहा, PIA खसूसी परवाज़ों के लिए मुसाफिरों से नई टिकट का मुतालबा करने बजाय पहले से खरीदे गए टिकट्स कबूल करे। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि ये जायज़ मुतालबा है और इस पर वो PIA इंतजामिया से बात करेंगे। फ्लाइट्स टिकट के हवाले से आपका अच्छा वैलिड पॉइंट है कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो जिनके फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं और वो शायद इस हवाले से स्पेशल फ्लाइट का टिकट महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ये बात जो है हम ज़रूर PIA तक पहुंचाएंगे, PIA अथॉरिटीज से, कम से कम ऐसी फैमिलीज को एक स्पेशल कंसेशन हो, या जैसे आपने कहा उन्हीं टिकट्स में एक्स्ट्रा अगर कुछ डालना है तो करके। तो ये एक अहम पॉइंट है और उसको ज़रूर टेकअप करेंगे। सहाफ़ियों ने हालिया दिनों में वफात पाने वाले पाकिस्तानियों की तदफीन और बिलखसूस मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली के बारे में मुश्किलात का जिक्र किया। आप अपने आप को अकेला न समझिए, हम पाकिस्तान की एम्बेसी, उसका अमला आपके साथ खड़ा है। दूसरी चीज जो मैंने इस पे एम्फसाइज की कि इन मुश्किल हालात में घबराएं मत, पैनिक ना हो। हाँ, ये है मुश्किल है, हम सब इससे गुजर रहे हैं, लेकिन सब्र और इस्तकामत रखें और एक अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह ये जल्द खत्म होगी और अच्छे दिन भी आएंगे। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि बहुत से लोगों की यहाँ पर तदफीन हो चुकी है, जबकि 2 मैयतें 12 अप्रैल को पाकिस्तान भी जा चुकी हैं और सफारत खाना इन मामलात में तावन कर रहा है। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने फ्रांस में समाजी काम करने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद को खराज तहसीन भी पेश किया।
PIA کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ تک براہ راست پروازوں کی اجازت مل گئی۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا، جبکہ PIA نے اپنی تمام ایسوسییشنز کے ساتھ ورکنگ ایگریمنٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ PIA کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت، امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے پچھلے ہفتے درخواست دی تھی کہ PIA ہر ماہ درجن پروازیں چلا سکتا ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے براہ راست پروازوں کی اجازت ملکی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری، حکومتی پالیسی اور PIA کے سیکیورٹی اقدامات کی عکاس ہے۔ CEO PIA نے وزیر اعظم، وزیر ہوابازی اور وزارت خارجہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا PIA امریکہ کے لیے ریلیف پروازیں چلائے گا، جہاں ہزاروں پاکستانی PIA کے منتظر ہیں۔ اس سے قبل PIA نے کبھی براہ راست امریکہ کی پروازیں نہیں چلائیں۔ براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث پروازیں یورپ یا برطانیہ کے ایئرپورٹ سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد امریکہ جاتی تھیں۔ دوسری طرف PIA نے ایسوسییشنز کے ساتھ تمام ورکنگ ایگریمنٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پالپاس، ساسا، سیپ، اٹاپ اور پیکا کی مینجمنٹ سے بارگیننگ کرنے کی غیر قانونی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اب صرف ریفرینڈم جیتی یونین بحیثیت CBA آئینی حیثیت میں رہ کر کام کر سکے گی۔ تھائی لینڈ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کمی کے بعد حکومت نے 3 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں کووڈ-19 کے مریضوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ کوئی نئی ہلاکت سامنے نہیں آئی۔ تھائی لینڈ میں اب تک مریضوں کی کل تعداد 2954 ہو گئی۔ کل 54 ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ 2687 مریض اس موذی مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ 213 مریض ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ صورتحال بہتر ہونے پر تھائی حکومت نے 3 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت حفاظتی انتظامات اور سماجی دوریاں برقرار رکھتے ہوئے 6 اقسام کے کاروباروں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ تھائی لینڈ میں 1 مئی سے کچھ ایئر لائن ڈومیسٹک فلائٹس آپریشن شروع کرنے جا رہی ہیں، جن کے لیے سول ایویشن اتھارٹی آف تھائی لینڈ نے حفاظتی قوانین جاری کر دیے ہیں، جن کا مقصد ڈومیسٹک پروازوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ مزید تفصیلات عمران یوسف کی اس رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ میں کورونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بہتر ہونے پر حکومت نے مقامی سطح پر پروازیں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 1 مئی سے کچھ ڈومیسٹک ایئر لائن سروسز دوبارہ شروع کریں گی، جس کے لیے مقامی ایویشن اتھارٹی نے حفاظتی اقدامات کی فہرست جاری کی ہے۔ ایویشن کے مطابق جب مسافر ہوائی اڈے پر پہنچیں گے تو ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔ ہر مسافر کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ اگر کسی بھی مسافر کا جسمانی درجہ حرارت 37.3 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا تو اسے ہوائی اڈے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہدایات کے مطابق سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ہر مسافر کے درمیان ایک سیٹ خالی چھوڑ دی جائے گی۔ جہاز میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام پروازوں میں الکوہل پر مبنی سینیٹائزرز فراہم کرنا لازم ہے۔ عملے کے ممبران بھی ماسک، دستانے اور حفاظتی لباس استعمال کریں گے۔ 90 منٹ سے زیادہ کی پروازوں میں اگر کسی مسافروں یا عملے کے ممبران میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو طیارے کے عقبی حصے پر الگ سے بٹھایا جائے گا اور ہر طیارے کے بعد طیاروں کی صفائی لازم ہوگی۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث جرمن معیشت پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی اقتصادی قوت جرمنی کی معیشت کو اس وقت کساد بازاری کا سامنا ہے۔ اس وقت جرمنی میں بے روزگاری کی شرح 5% سے بڑھ کر 5.8% ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کئی اشروں بعد جرمن معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جرمنی کی GDP میں 6.3% کی ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اس سال جرمنی کی معیشت اپنی تاریخ میں بڑے بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس نے یورپ کی سب سے بڑی معیشت کو کساد بازاری کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جرمن وزیر برائے اقتصادیات پیٹر آلٹمائر کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ کی بدترین کساد بازاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2009 میں جرمنی کو اقتصادی دھچکا لگا تھا، جس میں جرمنی کی GDP میں 5% تک کمی واقع ہوئی تھی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جرمنی میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جرمنی میں تقریباً 30 لاکھ افراد حکومت کی قلیل وقتی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ کمپنیز اور ورکرز کے لیے جرمن حکومت نے 1 ٹریلین یورو کے ریسکیو پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس میں 40 بلین یورو فری لانسرز اور چھوٹے تاجروں کی امداد بھی شامل ہے۔ جرمنی میں وبائی مرض کی وجہ سے بہت سے اقتصادی سیکٹرز بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ٹریول ایجنسیز اور ٹور آپریٹرز، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ایویشن، بری، انٹرٹینمنٹ اور کار انڈسٹری کے شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر جرمنی کی بڑی بڑی کمپنیوں نے پیداوار کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ صرف فارماسیوٹیکلز ایک سیکٹر ایسا ہے جس نے کورونا وائرس کے بحران میں بہت ترقی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں برس یورپ کی سب سے بڑی معیشت کے نمایاں طور پر سکڑ جانے کا خطرہ ہے۔ وزارت اقتصادیات کے مطابق 2020 میں برآمدات میں 11.6% کمی واقع ہوگی۔ جرمن حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ 2021 میں معیشت میں بہتری آئے گی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی موجودہ وبا
जंगी अजीम डोम के बाद मुआशी बहरान का सबसे बड़ा सबब बनेगी। सवाल ये नहीं कि मुआशी बहरान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि इसका दौरानिया कितना होगा और ये कितनी गहराई में जाकर किसी भी मुल्क की मईशत की जड़ों को खोखला करेगा। कैमरा टीम के साथ मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। शिमाली इलाके में बर्फपोश पहाड़ पर डांस करता पाकिस्तानी बच्चा यूनिसेफ को भाग गया। यूनिसेफ ने मोहम्मद नामी बच्चे की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अदनम ने भी वीडियो रीट्वीट की और बच्चे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।